يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، رات کے تراویح کے حصے میں 18ویں پارے کا آدھا حصہ پڑھا گیا اور 19ویں پارے کا 3 پاؤ جو ہے تلاوت کیا گیا رات کو. بنیادی طور پر رات کی تراویح کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے تلاوت ہوئی تھی اور پھر آگے سورۃ الفرقان، پھر سورہ جو ہے شعراء، وہاں تک مکمل تلاوت کی گئی. تو آج ہم سورۃ نور کی آیت سے ہم یہ آغاز کریں گے. پہلی آیت جو رات کی تراویح میں پڑھے گی بڑی قابل غور طلب آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے فالور نہیں بننا. کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلی چیز جو قرآن مجید نے بتائی ہے، کسی کے شیطان کی پیروکاری کی بہت بڑی نشانی یہ ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. جب شیطان کے تم پیروکار بنو گے تو پہلی چیز تمہارے اندر جو چیز آئے گی وہ ہے بے حیائی. وہ کیا جی؟ بے حیائی. بندہ جب بے حیا ہو گیا تو سمجھو شیطان کے پنجے میں گڑ گیا. دوسرا والمنکر، اور اللہ کے احکام کی بغاوت شروع کر دے. بس میں مانتا ہی نہیں جی، میرا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں مانتا. اس طرح کے جو جملے ہیں نا بعض اوقات، یہی تو شیطان کے پیروکاری ہے. اور کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ فرمایا مَا زَكَى مِنكُمْ أَحَدٍ أَبَدًا، کوئی بندہ بھی تم میں سے پاک اور صاف ستھرا نہیں ہو سکتا تھا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کر دیا. یہ بھی موجودہ دور میں ہے. یہ قریب کچھ دن پہلے ہی پوری دنیا میں ایپسٹین فائل کے نام سے کچھ راز کھولے. ایک وہ شخص تھا جو پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا اور ان سے برائی کرواتا اور ان کی ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرتا. موجود ہے نا. لوگ کہتے کہ یار کیسے کرتا تھا وہ؟ پہلا کام ہی وہ بے حیائی کی طرف لگاتا تھا، بقایا چیزیں بعد میں پھر لوگوں کو پھنساتا تھا. یہی کام ہوا بادشاہ اکبر اس کے زمانے میں بھی ہندوؤں نے اور شیعہ حضرات نے اور غیر مسلموں نے اپنی اپنی عورتیں بادشاہوں کے حرم میں بھیجی اور ان کے ذریعے سے مغلوں کو بے دین کیا. تو کسی کو بے دین کرنے کا جو پہلا ہی قدم ہے نا، قرآن نے وہ راز پہلے بتا دیا ہے کہ کسی کو بے دین کرنا ہے نا، بس بے حیا کر دو اس کو. تو یہ آج کے دور میں وہ ایپسٹین فائل انہوں نے پتہ نہیں کس کس کی پوجا کی، بچوں کو نعوذ باللہ ان کے ساتھ برائیاں کرتے کہ چھوٹی نابالغ بچیاں، ان کو قتل کرتے، ان کو ذبح کرتے. تو یہ کہاں سے؟ قرآن نے 2 ہی باتیں تو کہی تھی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ وہ شیطان جس کے پیچھے لگ گیا اس کو بے حیا کر دیتا ہے اور اس کو اللہ کے احکام کا باغی کر دیتا ہے. تو یہ رات کی آیت سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور دوسری بات، موجودہ دور میں الزام کسی پہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. الزام لگا دیتے ہیں نا. قرآن مجید نے الزام لگانے والے کا انجام بیان کیا کہ جو بے مقصد کسی پر الزام لگاتے ہیں. الزام کہتے ہیں بہتان. اللہ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی عورت پر
یا کسی مرد پر جو کہ بے قصور ہو. کیا ہو جی؟ بے قصور. اللہ فرماتا ہے اگر کسی پر بہتان لگائے گا، الزام لگائے گا، بہتان لگانے والے پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کی لعنت، اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تبوک میں غالباً جا رہے تھے، تو ایک گھوڑا جو ہے نا وہ تیز نہیں چل رہا تھا. بندہ بعض اوقات جلدی میں ہو نا، تو گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل پہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے لعنت ہے تجھ پہ، ایسے غصے میں کہہ دیتا ہے. فطرت ہے انسان کی، جلد باز ہے، غصے میں آ جاتا ہے. اس صحابی نے بھی اس کو کہا کہ لعنت ہے تجھ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایسے بولا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو نا لشکر سے علیحدہ کرو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو صرف یہی کہا کہ تجھ پہ لعنت ہے، اور وہ بھی ایک فطرتی مسئلہ ہے کہ تیز نہیں چل رہا تھا اور لشکر آگے تھا، یہ پیچھے رہ رہا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کسی پر لعنت کر دے نا، پھر اللہ کی اس پر رحمت نہیں ہوتی، اس پر اللہ کی رحمت ہے. یہ سارے لشکر پر رب کی رحمت ہے، تو جب تم نے اس کو رحمت الہی سے دور کر دیا تو اب اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، اس کو لشکر سے علیحدہ کر دو. حضور نے اس گھوڑے کو بھی لشکر سے علیحدہ کروا دیا. قرآن نے بھی کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پر بہتان یا الزام لگاتا ہے اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اور دوسری سزا کیا ہے جی؟ اس کو 80 کوڑے کی سزا ہے. بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے کی سزا ہے. یعنی اگر وہ کسی پر الزام، اس لیے تو دین میں ہمارے یہ ہے کہ اگر آپ جب تک ثبوت اور دلیل اور گواہ نہیں رکھتے تب تک کسی پر بہتان نہیں لگا سکتے. ایسے کسی پر بہتان نہیں ہو سکتا. بہتان لگانے کی سزا اسلام میں تقریباً زنا کے برابر ہے. زنا کی سزا سورہ نور کے شروع میں ہی ہے نا. زنا کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے 100 کوڑے. کتنے جی؟ ہاں، مرد عورت اگر کوارے ہوں تو کوارے کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ زانی ہو تو اس کی سزا اسلام میں سنگساری ہے. اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے یہ خطا سرزد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے اللہ کی حد ٹوٹ گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیرا، پھر دوسری سائڈ سے آ کے کہا، وہاں سے بھی حضور نے رخ انور پھیرا، پھر تیسری طرف خود اپنی گواہی دی نا. جب 4 گواہیاں دے دی، پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا اس کو لے جاؤ سائڈ پر، اس سے دیکھو اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، صحیح بات کر رہے ہیں کہ شاید ویسے ہی، شاید پاگل تو نہیں ہوا. یہ امت کو مسئلہ سمجھانا تھا کہ پاگل ہو اور جس کی دماغ کام نہ کرتا ہو اس پہ شریعت کی سزا نہیں لگتی. شریعت کی سزا لگتی ہے عاقل اور بالغ پر. جو بندہ عقل ہی نہیں ہے تو اس کو کیا سزا دینی. تو نبی علیہ السلام کے صحابی سائڈ پہ لے کے فرمایا کہ کہا جی اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو چھپا لیتا تو اللہ بھی پردہ ڈالنے والا ہے، تو اللہ شاید معاف بھی کر دیتا. اس لیے اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. گناہ اگر ہے تو گناہ کو چھپانے کا حکم ہے. چھپانا اس لیے ایسے کہ آئندہ نہ کرے، اس لیے نہیں کہ بس کرتا رہوں اور جناب لوگوں کو پتہ نہ چلے. یہ نہیں، یہ بھی اور مسئلہ ہے کہ گناہ ہو گیا، اللہ اور آپ کا معاملہ ہے نا، تو رب کے سپرد اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے. جب گناہ کا اعلان کرتا ہے نا بندہ کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، تو اعلانیہ گناہ پر پھر سزا ہے. اب ماعز رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ المنورہ کے کھلے چوراہے میں لے جایا گیا، آدھا زمین میں گاڑا گیا اور پھر ان کو پتھر سے سنسار کیا گیا. اب ایک شخص پر حضرت ماعز کے جسم کا خون کے چھینٹے پڑ گئے پتھر مارتے ہوئے. وہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یعنی اسی سزا میں دنیا سے چل بسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو صحابی جس پر خون پڑا تھا نا، وہ خون کو کہتے ہائے ہائے ایک زانی کا خون لگ گیا، ایسے بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہ عورت حاملہ ہو گئی، اور جب تک اس کا وضع حمل نہیں ہوا نبی علیہ السلام نے اس کو سزا نہیں دی. وضع حمل ہوا پھر اس عورت کو لایا گیا، اس کو بھی سزا ملی، وہ بھی شادی شدہ تھی. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ
عورت کا سزا اور ہے اور کواری کی سزا اور ہے۔ تو بہرحال حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے ایک عیب کا اظہار کیا نا کہ یہ تو گندا خون لگ گیا ایک زانی کا، یہ بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماعز نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر پورے اہل مدینہ میں اکیلے ماعز کی توبہ تقسیم کی جائے تو سب کی اللہ بخشش کر دے۔ صحابی ہوتا ہے، صحابی کا مقام تک نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ تو بہرحال یہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے، پھر آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 20 تک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا اللہ نے بیان کیا۔ تو سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حکم بیان کیا جی، اور یہ ہمارا عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھر کے سوا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اللہ فرمایا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، دو کام کرنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، ایک اجازت لینی ہے، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کہنا ہے۔ دو کام گھر میں داخل ہونے سے پہلے، ایسے نہیں کہ بس اندر داخل ہو گئے پھر جی اجازت ہے، ایسے نہیں، باہر کھڑے ہو دستک دے، اور حکم یہ ہے کہ 3 باری دستک دے، جب کوئی نہ دروازہ کھلے تو واپس لوٹ آئے، اور اس وقت میں جائے کہ جب کہ آرام کا وقت نہ ہو۔ اب حضور کے زمانے مبارک میں 3 اوقات تھے آرام کے، لوگ عموماً 3 وقتوں میں ہی آرام کرتے تھے، ایک تو رات کا حصہ یعنی عشاء کے بعد کا، اور ایک صبح کا اذان فجر سے پہلے کا، یعنی 3 اوقات میں جانا منع تھا، اور تیسرا وقت تھا دوپہر کا، یعنی دوپہر کے وقت میں ظہر کے بعد اکثر لوگ آرام کرتے تھے، یعنی ابھی تک گاؤں دیہاتوں میں چلے ہیں دوپہر کو ہی لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو 3 وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، اس میں گھروں میں مت جاؤ، اگر جانا پڑے تو پہلے کیا لے لو جی، اجازت لے لو، اپنے گھر کے جو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ دیکھیں کل للمؤمنات، اس سے پہلے اللہ نے کل للمؤمنین کہا ہے، اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دو، اور پھر اگلی آیت کل للمؤمنات، محبوب آپ مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ اللہ اکبر، یہ آیت مبارکہ ذرا قابل غور طلب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلی چیز کہ نظر کو جھکا کے رکھیں، دوسری چیز اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، تیسری چیز ولا یبدین زینتہن، عورت اپنی خوبصورتی اور زینت کو نہ ظاہر کرے، اور پھر فرمایا الا ما ظہر منہا، ہاں مگر جو خود ہی ظاہر ہو، مطلب ہاتھ ہے، ہاتھ چھپانے کی اجازت شریعت نے اجازت دی ہے، دل کر رہا ہے چھپاؤ، گلوز پہنو، نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رستے سے گزرے تو گھر کے اندر سے کسی عورت کو پتہ چلا نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، شاید اس نے کھڑکی سے دیکھ لیا ہوگا، اور گھر کے دروازے کی اوٹ سے ہی نا ہاتھ باہر نکالا حضور کو سلام کرنے کے لیے۔ جب ہاتھ باہر نکالا اس عورت کا ہاتھ بالکل صاف تھا، کیا تھا جی؟ صاف تھا، یعنی ہاتھ پہ کچھ مہندی شہندی اور کچھ رنگ نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھانے لگے تو معلوم ہوا غور کرنے پر یہ تو عورت کا ہاتھ ہے، حضور نے ہاتھ مبارک پیچھے کیا، اور پھر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مرد کو چاہیے ایسی چیز لگائیں جس کا رنگ نہ ہو لیکن خوشبو ہو، وہاں حضور نے یہ مسئلہ بتایا، اور عورت کو چاہیے ایسی چیز لگائیں جس کا رنگ ہو لیکن خوشبو، یہ مسئلہ سمجھ لیں، اور فرمایا کہ جو عورت کی خوشبو لگانے کی وجہ سے عورت کو ایک طرف دیکھے اس کا سارا گناہ عورت کو ہوگا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جی ان کسی نے خوشبو لائی تو تسی بھیج رہو، یہ بھی مسئلہ نہیں، گناہ تو اس کے سر پر ہی ہے، لیکن اگر مرد دیکھتا ہے تو اس پہ بھی گناہ ہے، لیکن زیادہ گناہ عورت کو ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو رنگیں،
اس لیے مہندی کا جو ہے یا کوئی بھی ایسا رنگ کہ جو عورت اور مرد کا تفریق کر سکے، اس لیے مرد کے لیے ہاتھ پر مہندی لگانا حرام ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ بعض لوگ شادیوں پہ بھی لگا دیتے ہیں ہاتھوں پہ، جناب جی شادی ہے، کوئی بات نہیں، حرام ہے، یہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بناؤ سنگار کو مت ظاہر کرو، اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں، اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت کو، خوبصورتی کو نہ ظاہر کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ۔ یار اللہ نے نا وہ رشتے گنوا دیے کہ جن سے تم اہتماماً پردہ نہیں کر سکتے، یعنی عام بندے سے جیسے پردہ کرتے ہو، ان کے سامنے جانے پر آپ کو اہتمام سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے، گھر میں رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب، گھر کے اندر کوئی بڑا آ جائے، ان کے سامنے تو عورتیں پردہ، دوپٹہ، سر چھپا لیں گے۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے شادی اور بیاہوں پر اور یہ مختلف فنکشنوں پر، جب تک عورت نے اپنا بناؤ سنگار نہیں کیا تب تک جناب انہوں نے وہاں جانا نہیں، کی لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن نے کہا کہ اپنا سنگار ظاہر مت کریں، لیکن ہاں اپنے شوہر پر، اپنے باپ پر، اپنے شوہر کے باپ پر یعنی سسر، اپنے بیٹے پر، شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، یا اپنی دیندار عورتیں یا اپنی کنیزیں جو ان کی ہاتھ کی ملک یا ان کی نوکر ہوں، اور غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور وہ نوکر کہ جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے، یعنی جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے سامنے بھی اگر بغیر نقاب کے آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی وہ عورتیں کہ جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے لیے بھی پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جو بالکل بوڑھی ہو جائے ان کے لیے پردہ کرنے کا، ہاں یعنی جو بالکل بیچاری ادیڑ عمر ہو چکی ہے، اگر اب وہ نہ بھی برقع پہنے تو اس پہ شریعت کہتی ہے کوئی اس کو اختیار ہے، اگر کر لے تو زیادہ بہتر، نہ کرے تو اس پر کوئی حرج۔ یہ سارا سورۃ النور کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ اور پھر نکاح کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک برکت بتائی ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اللہ فرمایا کہ نکاح کر دو اپنے ان غلاموں کا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ان غلاموں کا کہ جو بے نکاح ہوں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، اللہ نے فرمایا ان کے نکاح کر دو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، منڈا لے پیراں دے نہیں کھلوتا، ایسے بولتے ہیں نا، منڈا پیرا تے کھلو گے بھائی وہ ہاتھ سے نکل جائے کوئی بات نہیں، لیکن ماں باپ کہتے نہیں جی ہلے تے بچہ ہے جی، ہلے تے ایڈی عمر ہی نہیں ہوئی، بہت لیٹ شادیاں کرتے ہیں۔ بس بچہ بالغ اگر ایک کمرہ کی بندوبست ہے اور گزر اوقات ہو سکتا ہے، نکاح کر دو، کیونکہ اللہ نے اس کی برکت بڑی بتائی ہے، اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نے فرمایا اگر وہ فقیر بھی ہوگا نا، اللہ نکاح کی برکت سے اس کو مالدار کر دے گا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا۔ تو یہ جو ہمارے کلچر بنا ہوا ہے، یہ عجیب و غریب کلچر ہے کہ جناب منڈا لے پیرا نہیں کر رہا، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب جب ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی انہوں دے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو بھائی ان کے برابر تو ہم نے برابری کی بات کہاں کی ہے؟ ہمیں اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کی مثال اللہ نے بتا دی کہ محبوب تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ ہے، ان کو دیکھ لو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا کہ بھئی غریب ہے، کیونکہ حضور نے جو معیار نکاح بتائے نا وہ 4 چیزیں ہیں۔ کتنی جی؟ 4۔ حضور نے فرمایا پہلا حسب و نسب اس کا دیکھو، کہیں رشتہ کرنا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا، 4 چیزیں دیکھی جائیں گی، حسب و نسب اس کا دیکھیں، خاندان دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی حسن دیکھیں،
اس کا مال دیکھیں، اور چوتھی چیز اس کا دیندار ہونا۔ اگر دیندار ہے تو 3 چیزوں میں کمی ہو بھی تو اللہ دینداری کی وجہ سے وہ 3 چیزیں بھی دے دے گا۔ یعنی خاندانی زیادہ تگڑا نہیں ہے پیچھے سے، لیکن ہاں لڑکا اور لڑکی کے نکاح میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ لڑکے کا نکاح کریں گے تو پھر کیا چیز دیکھی جائے گی، لڑکی کا کریں گے تو کیا چیز دیکھی جائے گی۔ لڑکی کا نکاح اپنے سے اوپر ہو سکتا ہے، اپنے سے نیچے نہیں۔ کس طرح؟ برادری کی بات نہیں کر رہا میں، مالداری کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکی ماڑی ہے اور لڑکا تگڑا ہے، چل جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکا ماڑا ہو، لڑکی تگڑی ہو تو شریعت کہتی ہے یہ کف نہیں ملتا۔ کف کہتے ہیں برابری کو، یہ برابری نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی سے زیادہ تگڑا ہونا چاہیے پیسے میں، یعنی اس کی ضرورتیں، اگر وہ غریب ہے نا تو گزارا کر لے گی، تھوڑا سا لڑکا لڑکی سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے مالداری کے لحاظ سے، تاکہ اس کی شرعی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکے۔ مطلب اخراجات ہیں اس کے، اگر لڑکی اچھے گھر کی ہے ماشاءاللہ، کھاتے پیتے گھر کی، اور لڑکا بس ایسے ہی بس گلی محلے میں پھرنے والا لونڈا لپاڑا ہے بھائی، ہیں جی، جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، جو نہ کام کرتا ہے، بس باپ کے سر پہ بوجھ بنا ہوا ہے، تو اگر اس طرح کا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایسے لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ نکاح مت کرو۔ ابھی یہیں پہ رمضان المبارک سے پہلے میرے پاس یہاں پہ لڑکا آیا، پتہ نہیں کتوں نمبر میرا لبیا، کہتے جی وہ مسئلہ پوچھنا ہے جی۔ میں کہا جی بتاؤ۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کوئی وظیفہ بتائیں آپ۔ میں کہا اچھا کہاں پہ نکاح کرنا ہے جی؟ وہ جی لڑکی ہے پتہ نہیں کو، وہ جج کی بیٹی ہے۔ میں کہا اچھا بھائی تو کیا کرتا ہے؟ میں تو جی وہ پارسل دیتا ہوں، فوڈ پانڈا۔ میں کہا کتنے کماتے ہو ویسے؟ کہتا ہے جی بس یہ 40-50 ہزار بن جاتا ہے۔ میں کہا وہ لڑکی کا گھر کتنا ہے؟ تیرا گھر؟ کہتا ہے میرا تو اپنا 3 مرلے گھر ہے، وہ تو 1 کنال کی کوٹھی میں رہتی ہے۔ میں کہا میں ایسا وظیفہ دوں گا کہ اللہ کرے تیرے دل سے وہ نکل جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا یہ بات یہی ہے بھائی، وہ تگڑی ہے، تیرا وہاں پر برابری نہیں ہے، اور اگر فرض کر تیری شادی ہو بھی جائے تیرے ساتھ وہ کبھی بھی وس نہیں سکے گی۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ اگر لڑکی ماڑی ہے نا تو پھر تو وہ گزارا کر لے گی، دین کہتا ہے وہاں نکاح کر لو۔ لیکن لڑکی تگڑی ہے، اس کی ضرورتیں ان غریب لڑکیوں سے زیادہ ہیں، تو دین یہ کہتا ہے کہ لڑکے ماڑا ہو تو تگڑی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح مت پڑھاؤ، اور اگر لڑکی ماڑی ہے لڑکا تگڑا ہے تو دین کہتا ہے تو پھر 4 نکاح کرواؤ، کیا پتہ اس کی وجہ سے اللہ کسی اور کا بھی گھر بسا دے۔ تو یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ تو بہرحال خیر یہ 4 نکاح سے تو مرد بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کی پھر ضروریات بھی ہیں، شرعی تقاضے بھی ہیں، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں۔ خالی میٹھے لڈو تو نہیں کھانے نا بھائی، ساتھ ضرورتیں اور ذمہ داری بھی ہے۔ نکاح خالی یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نکاح کر لیا، بلکہ نکاح ایک ذمہ داری ہے، بیوی کی، پھر آگے اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہو تو پھر کرو بسم اللہ۔ تو یہ قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر پردے کے احکام بیان کیے۔ پردے کے احکام میں سورہ نور کی آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 37 جو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں۔ کس کی جی؟ نیک بندوں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ بندے وہ ہیں کہ جن کو تجارت، خریداری، بازار میں بیچنا، سودا اور سودا خریدنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اور جس کو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگے ہوں اور دل اپنے یار کی محبت میں لگاؤ۔ بچے اس کو چپ کرو، آپ خاموش ہو جاؤ۔ اور حضرت سلطان باؤ نے فرمایا کہ ہاتھ کار والے تو دل یار والے۔ قرآن میں نیک بندوں کی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک ولی اللہ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا بغداد کے بازار میں
چل رہا تھا تو بغداد کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا جو بڑا خوبصورت نوجوان تھا، چہرے پر بڑی نورانیت تھی اور بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو روب دیا تھا، اور وہ کپڑا بیچ رہا تھا۔ تو حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بظاہر جو نوجوان ہے یہ تو بڑا پیارا ہے، لیکن اس کے دل پر جب میں نے توجہ ڈالی تو میں نے دیکھا اس بندے کا دل اپنے رب کے ذکر اور یاد میں جڑا ہوا تھا۔ قرآن میں گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ ہیں اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ بدلتے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو سورہ نور کے اندر اور بھی بڑی باتیں، لیکن ان میں سے ایک وہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم نے کہیں جانا ہے، کسی غیر محرم عورت سے بات کرنا ہے، تو عورت کے لیے حکم ہے کہ ذرا سختی سے بات کرے۔ کیسے بات کرے؟ اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ المنورہ کی عورتوں کو قرآن مجید کی 2 صورتیں لازمی پڑھائی جاتی تھیں، یعنی یہ مدینہ المنورہ کا جو نصاب تھا عورتوں کو پڑھانے کا وہ قرآن کی 2 صورتیں تھیں، ایک سورہ نور اور ایک سورۃ النساء۔ یہ 2 صورتیں مدینہ کی ہر عورت کو آتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بنیادی طور پر اللہ پاک نے عورتوں کے احکامات بیان کیا کہ عورتوں کو کن چیزوں سے منع کیا گیا، کن چیزوں کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اس میں پھر پردے کے بارے میں اور پھر دوپٹہ پہننے کے، اور یہ آیت مبارکہ کس کے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی، یہودیوں کی عورتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق اس لیے کہ کوئی نشانی نہیں تھی کہ یہ عورت مسلمان ہے یا ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے، کوئی مذہبی تشخص نہیں تھا، سب کا لباس ایک جیسا۔ اب جس طرح آپ کبھی پشاور جائیں نا، تو پشاور کے اندر جو سکھ ہیں ان کا تو پتہ چل جاتا ہے یہ سکھ ہیں، پشتو علاقے وہ بھی بولتے ہیں سکھ پشاور کے، لیکن پشاور میں سکھوں کی عورتوں کا اور پٹھان عورتوں کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ انہوں نے بھی وہی ٹوپی والا برقع پہنا ہے کیونکہ کلچر ہے وہاں کا، وہ اس کو مذہب سمجھ کے نہیں کرتے، کلچر کہ رواج ہے جی۔ سکھ عورتوں کا بھی سر پہ ٹوپی والا برقع میں نے دیکھا ہے، اور مسلمان عورتوں کے بھی فرق نہیں سمجھا۔ فرق کہاں سے چلتا ہے پتہ جی؟ لوہے کے کڑے سے۔ سکھ عورتوں نے بھی اور سکھ مردوں نے بھی کڑے پہنے ہوتے ہیں لوہے کے، اور مسلمان عورت اور مسلمان مرد وہ خاص کڑا سکھ والی نہیں پہنتے۔ حضور کے دور میں بھی یہی مسئلہ کہ اب عورت عیسائی کی عورت ہے، مسلمان کی عورت ہے اور یہودی کی عورت ہے، کوئی فرق نہیں آ رہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عورتیں بے پردہ ہی نکل جاتی ہیں گھر سے کیونکہ پردے کا حکم تھا نہیں۔ تو یا رسول اللہ کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے آ جائے کہ مسلمان عورت کا پردے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ نور کی آیت نمبر 58 نازل فرمائی، آیت نمبر 59، آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی اور پھر بتا دیا کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے۔ عورت کا مطلب یہ پردے والی چیز ہے۔ عورت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھیڑ بکری نہیں ہے کہ باہر نکال دو گھر سے باہر، ہاں جی چرنے چلے جائے، نہیں۔ عورت کا کام ہے گھر کی 4 دیواری میں رہنا، اور مرد کا کام ہے گھر سے باہر رہنا۔ یہ تو ہی تو مسئلے ہیں ہمارے۔ جب مرد گھر میں بیٹھ جائے گا تو جھگڑا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ جھگڑا ہوگا، گھر میں سکون نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگایا نان و نفقہ پورا کرنا۔ اس کا کام ہے بس کام کرے، بس تھکا ٹوٹا ہے تو گھر میں آرام کرے بس۔ گھر میں جب مرد بیٹھے گا عورت کی طرح تو جھگڑا ہوگا، اور جب عورت گھر سے باہر جائے گی تو تب بھی بس فطرت ہے نا، اللہ کا قانون فطرت ہے کہ رب نے عورت کے لیے بھی ایک حکم بنایا اور مرد کے لیے بھی بنایا۔ اب مرد اور عورت دونوں کا ڈفرنس تو اسی سے ہوگا نا، کہ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز اور یہ باتیں بیان کی ہیں۔ آگے جی اگلی صورت، اگلا جو حکم ہے
اس سورہ مبارکہ میں بس سورہ نور، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہونے کا ادب بیان کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم اس زمانے کے لیے تھا۔ بعض لوگ نا وہابی العقیدہ اور وہابی السوچ کے جو ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، او جی ہوتے اس دور سے سی، نا 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 نا، آج بھی یہ آیت مبارکہ کا حکم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اللہ فرمائے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جیسے ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہو بلاتے ہو، ایسے اللہ کے محبوب کو نہ بلاؤ، ان کے لیے لفظ ایسا استعمال کرو جو ان کی شان شان ہے۔ ہاں، یہ ادب رسالت یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کچھ بدھو دیہاتی آئے حضور سے بات کرنے کے لیے، تو دیہاتی ہوتا ہے نا، پینڈو، بس جٹ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ اس کو ادب شدب کا نہیں ہوتا ہوتا، سیدھی باتیں کرتا ہے۔ تو حضور کے دروازے مبارک کو کھٹکھٹا رہے، نبی علیہ السلام کو آواز، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، ہم نے بات کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، سورہ نور کی آیات شروع والی اتار دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو آواز بلند نہیں کر دیں، اور یہاں فرمایا ایسے نہیں بلانا جیسے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، تو کر کے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں اللہ دے نبی کہندے کیا، یہ تو ذرا بے ادبی والا انداز ہے، فرماتے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے کلمات نکلتے ہیں، یہ لفظ بولے، یہ نکلنا جی، وہ ایسی بات نہیں۔ ادب، اللہ نے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور بے شک جب تم میں چپکے سے تم نکل جاتے ہو کسی چیز میں آڑ لے کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ جو آج چپکے سے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہو، یہ اس طرح نہیں کرنا۔ یہ ادب ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں ہو تو پورا متوجہ رہنا ان کی طرف۔ لیکن آج عشق کے چکر میں ہم سنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا بھی ادب چھوڑ دیا۔ وہاں گئے تو ویڈیو بن رہی ہے زوم پہ، جناب پتہ نہیں کہاں لائیو چل رہی ہے، بیچ میں بچوں کے شور، عورتوں کے برتن کھڑکنے کی آوازیں، ہم نے تو خود سنی اپنے کانوں سے، روزہ مبارک جالی کے سامنے ہے، لائیو ویڈیو چل رہی ہے جی، کیمرہ آن ہے، دیکھو جی صلاۃ السلام عرض کرو جی۔ وہ اللہ کے بندے، یہ تو وہ بارگاہ، یہاں تو سانس بھی نہیں اونچا لینا۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو ہم سنی لوگ کیا کرتے ہیں، صبح 12 ربیع الاول کو درود و سلام اونچی آواز سے پڑھتے ہیں وہاں پر۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ وہاں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، سلام بھی عرض کرنا ہے تو پولے لفظ بھی پولے ہونے چاہیے۔ آپ کھڑے کہاں پر ہو، چلو یہاں سے عرض کرو، اگر یہاں عشق و محبت میں اونچی آواز سے بات ہو بھی گئی تو ادب میں فرق نہیں آتا، لیکن وہاں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ آگے سورۃ الفرقان ہے اور وہاں سے اگلا 19واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے نیک بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی، اپنے نیک بندوں کی، بس وہ نشانی میں موٹی پڑھوں گا، پھر ہم آگے اپنے گفتگو میں چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں نا، اللہ اکبر، دیکھو اس اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بیان کرنے سے پہلے ان کو منسوب کیا رحمان کے ساتھ۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان رب کے بندے جو ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، زمین میں چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلتے، گردن میں سریا نہیں رکھتے، عاجزی کے ساتھ۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل سے بات کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا،
بحث نہیں کرتے جاہل سے، بس چپ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جاہل بندے کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے 22 باری مناظرے ہوئے، 22، اور 22 کے 22 مناظرے میں جیتا، لیکن جاہل سے جب بھی گفتگو کی تو شافعی ہار گیا اور جاہل جیت گیا۔ جاہل بندے کو آپ نہیں مطمئن کر ہی نہیں سکتے بھائی۔ پڑھے لکھے بندے کو تو آپ دلیل سے جواب دے سکتے ہو، مطمئن کر سکتے ہو، عالم کو کر سکتے ہو، جاہل کو آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جاہل سے بحث نہیں، بس اپنا عقیدہ بیان کرو اور بس پتری گلی سے نکل لو، وہاں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بات چپ کر کے۔ اور تیسری خوبی اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہے، خالی رمضان کی نہیں، عام دنوں کی راتیں بھی۔ اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ عبادت کر کے نا وہ عبادت کی ریاکاری نہیں کرتے، عبادت کی ریاکاری نہیں کرتے۔ یقین مانی یہ کیمرہ یہ بھی مجبوری ہے اس دور کی کہ پیغام حق پہنچانا ہے، ورنہ مجھے لوگوں نے یہ بھی جی تراویح ہوتی ہے تو کبھی نماز ہوتی ہے تو یہاں بھی کیمرے لگاؤ، میں کہا نہیں بھائی، عبادت اللہ کے لیے، ٹھیک ہے یہ پیغام پہنچانا چلو دنیا میں نشر ہو رہا ہے تو اور مسئلہ ہے، بات کرنا اور بات ہے، لیکن اب یہ درس دے رہے ہیں تو چلو اللہ رسول کی بات ہی پہنچ گئی نا۔ اب نماز کا کیا دکھاؤں جی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا دکھائیں؟ یہ کیا، یہ تو ریاکاری ہے۔ اللہ نے فرمایا نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، یعنی وہ اپنی نمائش نہیں کرواتے اپنی عبادت کی۔ اور انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا أَنفَقُوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، جب وہ، یہ کون سا خرچ کرنا ہے جی؟ اپنے اوپر، یہ اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات۔ نیک بندے جب اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، نہ حد سے بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، نہ کنجوس رہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے نا، وہ اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے، بس جمع کرنے میں حل میں مزید کے چکر میں پڑے ہوئے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اولاد پہ کرتے ہیں، بس پتہ نہیں قبر کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے اوپر کرتے ہیں تو قرضے اٹھا اٹھا کے اپنے اوپر لگائے جاتے ہیں، یعنی عام پیسوں میں گزارا ہو سکتا ہے لیکن اپنے اوپر اتنا قرضہ چڑھا لیتے ہیں، صرف اپنی ضرورت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ بس اب وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے ہم قرضہ اٹھائیں گے تو ہم اپنی عیاشی کر سکیں، عیاشی کے لیے قرضہ لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی اللہ نے فرمایا غلط ہے۔ نیک بندہ اللہ کے، جب اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے اپنے اوپر لگاتا ہے، نہ وہ فضول خرچی کرتا ہے نہ ہی وہ کنجوسی کرتا ہے، بلکہ اعتدال میں چلتا ہے۔ لیکن ہاں جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے نا تو وہ سخی ہوتا ہے، اللہ کے معاملے میں کیا ہوتا ہے جی؟ سخی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی اس پر میں ایک بس بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا اور ایک بندے کو ساتھ بھیج دیا کہ اس کو عثمان کے پاس لے جاؤ، وہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ حضور کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا نبی علیہ السلام کے پاس، اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہوتا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کے پاس ریفر کر دیتے تھے، جاؤ اس کے پاس جاؤ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو ظاہری بات ہے اللہ کے حبیب کا نام آتا تھا تو لوگ حضور کی خاطر مدد کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے دروازے پر گئے، دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی نکلے نہیں تھے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے کہ فضول خرچی نہ کیا کر۔ اب وہ بیوی کو سمجھا رہے، ترغیب دے رہے ہیں۔ جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی یہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو بھیجا ہے، آپ اس کی کوئی ہیلپ کر دیں۔ اس نے بتایا جی میری یہ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان اندر گئے اور کچھ درہم کہتے چاندی کے سکے، وہ اپنے اندر سے لے کے آئے، ایک تھیلی میں بند کیے وہ پیسے اور پکڑا دیا۔ اس نے کہا کہ حضور ایک بات سمجھ نہیں آئی، پوچھنا چاہتا ہوں سوال۔ کہا جی پوچھو۔ کہا ابھی ہم آئے تھے تو آپ اندر شاید اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ خرچہ کم کیا کر اور فضول خرچی مت کیا کر، تو میں تو یہ سمجھا تھا جس بندے کے پاس اللہ کے حبیب نے ہمیں بھیجا ہے یہ تو اپنی بیوی کو منع کر رہا ہے پیسے خرچ کرنے پر، تو مجھے کیا دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا
عثمان اپنی ذات کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتا ہے کہ اتنا ہی خرچ کرے جس کا حساب دے سکے، لیکن جب رب رسول کی بات آئے تو عثمان کے خزانے رب رسول کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے خرچ نہیں کر دے، پتہ نہیں کہاں کہاں پاؤنڈ، ریال، درہم اور دینار رکھے ہوئے چھپا کے نہیں خرچ کرتے، اور کچھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے صرف اپنے اوپر لگاتے ہیں، رب رسول پر نہیں لگاتے۔ لیکن نیک بندوں کی خوبی ہے کہ اپنے اوپر کریں گے تو گزارے پر، لیکن جب رب رسول کی بات آئے گی نا سخاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔